السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامی میں۔ دوستو آج کی سیڑھی میں ہم غواص بحر معرفت سید الاتقیاء تاج الاصفیاء حضرت میرا محمد شاہ موج دریا بخاری لاہوری رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت میرا محمد شاہ موج دریا بخاری علیہ رحمت رضوان کے خاندان میں ولایت اور شرافت نسل در نسل چلتی آتی رہی ہے۔ آپ عہد مغلیہ کے جلیل القدر اولیاء کرام میں سے ہیں۔ جب کبھی آپ جلال میں آ کر کسی سے خوش ہوتے تو اللہ کی رحمت اور فضل کا دریا بہنا شروع ہو جاتا۔ چنانچہ اسی نسبت کی وجہ سے آپ کو موج دریا بخاری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمت رضوان سے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید صفی الدین تھا اور اب وہ اپنے دور کے ولی کامل تھے۔ آپ 940 ہجری بمطابق 1533 عیسوی میں دوسرے مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کے عہد حکومت میں اوچ شریف میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف اساتذہ کرام سے ظاہری علوم کی تکمیل کی۔ تحصیل علوم دینیہ کے بعد آپ کے دل میں شوق حق دامنگیر ہوا تو آپ اپنے والد گرامی کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور سلسلے سہروردیہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے والد محترم نے حقیقت و معرفت کی تعلیم دینے کے بعد آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا اور مخلوق خدا کو فیض رسانی کی تلقین فرمائی۔ آپ نے مخلوق خدائی کی رہنمائی اور اصلاح کا فریضہ یوں انجام دیا کہ مختصر سے عرصے میں آپ کی بزرگی کا چرچا چار دانگے عالم میں ہونے لگا۔ آپ اس شریف میں سکونت پذیر تھے کہ شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر کو قلعہ چتور کی مہم پیش آئی، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ نجومیوں نے کہا کہ حضرت میرا محمد شاہ موج دریا بخاری علیہ رحمت رضوان کوچ شریف میں قیام پذیر ہیں، اگر وہ تشریف لے آئیں تو قلعہ ان کے نام سے فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ جلال الدین اکبر کے مشیر ایک سانڈنی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم اس سانڈنی کو لے چلو، ہم خود چتوڑ پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی تشریف آوری کیسی ہوگی، کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے فرمایا تم جس روز بادشاہ کے لشکر میں داخل ہوگے اس روز بڑی تیز آندھی آئے گی اور تمام ڈیرے اور قناتیں گر جائیں گی، تمام لشکر کی مشعلیں اور چراغ گل ہو جائیں گے، لیکن ہمارے ڈیرے کا ایک چراغ روشن رہے گا اور تم اسی چراغ کے پاس ہمیں بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ جب وہ لوگ چتوڑ پہنچے اور آپ کا پیغام جلال الدین اکبر تک پہنچایا تو سر شام آندھی آئی اور تمام خیمے شامیانے گر گئے۔ پھر ہوا کی شدت کی وجہ سے مشعلیں اور چراغ گل ہو گئے۔ جلال الدین اکبر حسب وعدہ آپ کی تلاش میں نکلا تو دور سے ایک چراغ جلتا ہوا نظر آیا۔ وہ ننگے پاؤں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا عرض کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ کل قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اگلے روز آپ خود بھی صبح سویرے قلعہ کے پاس تشریف لے گئے اور 3 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ اپنے زبان مبارک سے اسم مبارک اللہ فرمایا اور اسی وقت قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد آپ نے اوچ شریف واپس جانے کا ارادہ فرمایا تو جلال الدین اکبر نے آپ کو وہیں رہنے کی درخواست کی تو آپ نے لاہور میں رہنا پسند کیا اور لاہور تشریف لے آئے۔ آپ کے دست حق پرست پر کثیر تعداد میں ہندو راجپوت مسلمان ہوئے۔ حضرت مخدوم سید میرا محمد شاہ بخاری علیہ رحمت رضوان موج دریا کا لقب آپ کو اپنے بے مثال جذبہ خیر، جود و سخاوت اور خدمت خلق کی بدولت حاصل ہوا۔ آپ نے اپنی جاگیر کی ساری آمدنی خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنی درسگاہ میں بیٹھے تھے اور تعلیم دے رہے تھے کہ زمینداروں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ہمارے علاقے مزنگ اور گرد و نواح کا پانی بہت کھارا اور نمکین ہے اور جس سے ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، دعا فرما دیں کہ پانی شیریں ہو جائے۔ آپ نے اسی وقت گریہ وزاری سے اللہ کی بارگاہ میں اس پانی کے میٹھے ہونے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس علاقے کے تمام کنوؤں کا پانی میٹھا ہو گیا اور کہا جاتا ہے کہ آج تک میٹھا ہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موج دریا علیہ رحمت رضوان کے لنگر خانے کا منتظم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا لگاتار بارشوں کی وجہ سے چاولوں سے لدی ہوئی بیل گاڑیاں لنگر خانوں تک نہیں پہنچ سکیں اور لوگ ضد کر رہے ہیں کہ انہیں چاول کھلایا جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں، ایک دیگ چولہے پر چڑھا دو اور اس میں ہم وزن چاول اور گھی اور گوشت ڈال کر پکا دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے دیگ لنگر خانے میں رکھوا دی اور اس پر ایک کپڑا ڈال دیا،
پھر فرمایا جس قدر ضرورت ہو اس دیگ سے چاول نکالتے جاؤ۔ چنانچہ ہزاروں لوگ آتے، خود بھی پیٹ بھر کر کھاتے اور گھر والوں کو بھی لے جاتے، لیکن دیگ کے چاول ختم ہونے میں نہ آتے۔ یہ کیفیت 7 دنوں تک جاری رہی، اور اس دوران جب بھی چاول نکالے جاتے وہ اتنے گرم رہتے کہ جیسے دیگ ابھی بھی چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہو۔ اسی اثنا میں بارشیں رک گئی اور کافی مقدار میں چاول لنگر خانے میں پہنچ گیا، جس کے بعد حسب سابق لنگر کا اہتمام چلتا رہا۔ رشد و ہدایت، شریعت و طریقہ، فقر و ہدایت، استغنا، زہد و تقوی اور علم و عمل کا یہ پیکر 1013 ہجری بمطابق 1604 عیسوی میں اس دنیا سے پردہ فرما گیا۔ آپ کا مزار مبارک لاہور میں مرجع خلائق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔